حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت زر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا کنت غلاما یا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں ایک غلام تھا، ارعا غنما میں بکریاں چرایا کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط کا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ میں۔ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یا غلامو، اے لڑکے تیرے پاس اگر دودھ ہے تو ہمیں پلا۔ میں نے کہا انی مؤتمن ہوں، میں تو امانت دار ہوں، میں تمہیں کیسے پلا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا حل عندک من جزعۃ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے کہ جو دودھ نہ دیتی ہو؟ فأتیتہما بہا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ فلاں بکری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کے قریب جا کر کے تھنوں کو پکڑا، پھر دعا فرمائی۔ فحفل الدرع فحلب وشرب، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، حضور نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا۔ ثم قال للدرع، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں سے فرمایا کہ اب اپنی پہلی حالت پر چلے جاؤ، تھن ویسے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی علمنی من ھذا القول الطیب، مجھے تعلیم دیجیے اس پاکیزہ فرمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک غلام معلم، تو ایسا غلام ہے جو سیکھا ہوا ہے، یہ سیکھنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتوں کا علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب الوسادہ بھی تھے، صاحب السواد بھی تھے، صاحب السواق بھی تھے، صاحب النعلین بھی تھے۔ گرامی قدردان، ہماری گفتگو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ گزشتہ اتوار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس درس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی سیرت کے چند پہلو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سے 6 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس کا سبب یہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مکہ کی کسی وادی میں بکریاں چرا رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور بھی تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بھوک لگ رہی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دودھ بھوک اور پیاس دونوں کی شدت کو مٹاتا ہے۔ حضور نے فرمایا انکا غلام، نام کا تو پتہ نہیں تھا، بکریاں چرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، ویسے ہمارے ہاں تو اردو میں غلام اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، اور عربی میں غلام کا ایک معنی ہوتا ہے لڑکا، اور
غلام کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے لڑکے، اے نوجوان، تیرے پاس بکریاں ہیں، ہمیں کچھ دودھ نکال کے دے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود، چونکہ آپ مومن نہیں تھے، اسلام بھی نہیں لائے تھے، آپ نے فرمایا انی مؤتمن، میں امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس بکریاں ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، اور مالک بھی کافر عقبہ بن ابی معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت اور تکلیفیں دینے میں سر فہرست عقبہ بن ابی معیط اور اس کا چرواہا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ آپ خود بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اس وقت آپ فرماتے ہیں اسلام اگرچہ نہیں لایا تھا، میں نے حضور سے کھری بات کر دی، انی مؤتمن، میں امانت دار ہوں، میں امانت میں خیانت کسی طرح بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم تو اسی بات کا سبق دیتے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ بکریاں تمہاری ہیں یا کسی اور کی ہیں، اب تم نے وضاحت کر دی ہے، اب ہم تقاضا نہیں کریں گے، لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہے، ایسا کرو، ایسی بکری لاؤ جو نہ بچے اس نے آج تک دیے ہوں اور نہ دودھ دینے والے، ایسی بکری لاؤ، اب یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی بکری لاؤ گے جو دودھ بالکل نہ دیتی تھی اور نہ ہی بچے دینے والی ہے، تو یہ اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نکال سکتے ہیں اسی بکری سے دودھ تو نکال لیجیے، مجھے کیا، مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے چن کر کے ایسی بکری لایا جس کے بارے میں مجھے 100% علم تھا کہ یہ بکری قطعاً دودھ نہیں دیتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بکری لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ نوٹ کر، کہتے ہیں حضور نے اسی وقت کچھ پڑھا اور تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضور نے دودھ نکالنا شروع کیا، دودھ نکال لیا، حضرت ابوبکر نے پیا، میں نے بھی پیا، حضور نے بھی پیا۔ اس کے بعد پھر حضور بکری کے پھر قریب گئے، حضور نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور کچھ پڑھا، حضور نے تھنوں سے فرمایا اب اپنی پہلی حالت پر چلے جاؤ، جیسے پہلے تھے اب پہلی حالت پر چلے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے واپسی کا پڑھا تو جیسے تھن سوکھے ہوئے تھے ویسے پھر اپنی حالت پر چلے گئے۔ میں حضور کے قریب ہوا، میں نے عرض کی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا سچا نبی بنا کر کے بھیجا، مجھے برگزیدہ نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر میں آتا تھا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے کے لیے، وادی میں بکریاں چھوڑ دیتا تھا، حضور کی جہاں محفل لگتی تھی، جہاں حضور مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، وہاں جا کر تو حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہتا تھا۔ شام کو پھر بکریاں واپس لے آتا تھا، مجھے کسی طرح سے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ بکریوں کا پیٹ بھرا ہوگا یا نہیں بھرا ہوگا، بکریاں بھوکی سوکھی ہوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ مناظر، وہ لمحے مجھے یاد ہیں کہ بکریوں کو خالی چھوڑ کے چلا جاتا تھا، لاوارث چھوڑ کے چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا، بکریاں راستے پر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھیں، راستے پر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، رجی ہوئی، پیٹ بھرے ہوئے، واپس جا کر کے اپنے مالک کو پیش کرتا، مالک بڑا خوش ہوتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے حضور کی بارگاہ میں اسلام بھی قبول کیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ میرے پاس آئے تھے اور بکری کی تھنوں پر آپ نے کچھ پڑھا تھا اور دودھ آ گیا تھا، پھر آپ نے کچھ پڑھا تو دودھ واپس چلا گیا، اس طرح وہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ ہمارے بھی اس طرح کی نصیحت ہوتی ہے نا، تو آپ نے کیا پڑھا تھا مجھے سکھائیں تو صحیح۔ حضور نے فرمایا میں نے قرآن پڑھا تھا،
میں نے اور کچھ نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کے کلمات پڑھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کریں مجھے بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس وقت جب میں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں، بیک وقت حضور نے مجھے 70 سورتوں کا علم عطا فرما دیا۔ بیک وقت، یہ نہیں کہ صرف سورتوں کو یاد کرا دیا، نہیں، ہر سورت بھی یاد ہو گئی، ہر سورت کا مطلب اور مقصد اور اس کی تفسیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے صاحب السواد والسواک والنعلین صاحب الوسادہ، یہ آپ کا لقب ہے، صاحب الوسادہ، تکی والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ ذمہ داری تھی تکیہ اٹھا کر کے حضور کے پیچھے رکھ دیتے تھے۔ یہ آپ کو صاحب الوسادہ کے لقب سے کہا جاتا ہے۔ صاحب السواک، حضور کا مسواک ان کے ہاتھوں میں ہر وقت ہوتا تھا۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی نام آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سب سے زیادہ یہ کام کرنے کی سعادت میں عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوئی۔ حضور کا تکیہ بھی اٹھانا ہے، حضور کا مسواک بھی دینا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھی تیار کرنا ہے۔ جب حضور سفر کے لیے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی فراہم کیا کرتے تھے۔ اور صاحب النعلین، کسی بھی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں یا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میری ذمہ داری ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک اٹھا کر کے اپنے بغل میں لے لیا کرتا تھا، بغل میں محفوظ کر لیتا تھا۔ اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے، اپنے چپل کہیں بھی پڑے ہوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اپنے بغل میں لے کر کے چلا کرتے تھے۔ یہ چوتھی چیز ہے صاحب السواد۔ تاریخ میں 2 ہی صحابہ ہیں، ایک ہے حضرت حذیفہ بن یمان اور دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور نے راز کی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ، ان کو بھی حضور نے راز کی باتیں بتائی تھی، بلکہ حضرت حذیفہ کے پاس تو منافقین کی پوری فہرست تھی، منافقین کی پوری فہرست تھی۔ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ تو حضرت حذیفہ کے پاس پوری لسٹ تھی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ حضور کا راز دان ہے، حضرت عمر اس کے پاس پہنچے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یار مجھے بتاؤ تمہارے پاس جو وہ لسٹ ہے کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو نہیں ہے، مجھے بس اتنی تسلی دے دو، اگر میرا نام ہے تو میں اللہ سے توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اگر نام نہیں ہے تو یہ میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں تمہارا نام نہیں ہے، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حضور کے رازدان تھے، حضور نے بھی ان کو راز کی باتیں بتائی ہوئی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو راز ہی سمجھا، راز کی باتوں کو راز ہی سمجھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضور کے کاشان اقدس میں ایسے ویسے کو ایرو غیرہ نتو خیرہ کسی کو آنے جانے کی، اندر داخل ہونے کی اجازت قطع نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا تجھے اجازت ہے بغیر پردے کے تو میرے گھر میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، میرے راز کی باتوں کو سن بھی سکتا ہے۔ اگر میں کسی اپنی زوجہ سے کسی بھی طرح کی کوئی بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، تجھے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلا جھجک، ایک تو حضرت انس کا نام آتا ہے نا، حضرت انس بھی حضور کے خادم خاص تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حضور کے خادم خاص تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اب حضور کے گھر جانا ہوتا تھا میں آواز بھی نہیں دیتا تھا، کوئی آواز نہیں دیتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، نہیں، بس پردہ لٹک رہا ہوتا تھا، پردے کو اٹھا کر کے حضور کے کاشان اقدس میں چلا جاتا تھا، وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا، حضور سے باتیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم بھی دیتے، پھر وہاں سے آ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ حضور نے مجھے اپنے گھر میں آنے اور جانے کی اجازت عطا فرما رکھی تھی۔
یہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک ان کی دعا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو دعا ہے بڑی بہترین دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تین حضرات رات کے کسی حصے میں گزر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک علاقے کی طرف آپ نے بھیجا، آپ نے فرمایا جاؤ، وہاں ضرورت ہے لوگوں کو مسائل بتانے کی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے بڑی ضرورت ہے، آپ وہاں جاؤ۔ وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر کے دور میں گئے اور آپ وہاں فتوے بھی دیتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رات کے ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کر رہے تھے، دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید، اے اللہ میں تجھ سے ایمان کامل کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایمان کامل عطا فرما، اور تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرما۔ دو باتیں آ گئی۔ اسی لمحے حضور صدیق اکبر حضرت عمر کا گزر ہوا، ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود دعائیں کر رہے ہیں، مالک مجھے ایمان کامل کی دولت عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل توتا، سل توتا، سل توتا، آہستہ آواز میں ارشاد فرمایا، وہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود تک نہیں پہنچ پائی۔ حضور نے فرمایا مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے میرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اس رات کے لمحے میں جتنا کچھ مانگتا ہے مانگ، میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جا کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے حضور نے تمہارے لیے کیا کہا ہے، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ کیا بات ہے۔ جب تم دعا کر رہے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو خوشی کی انتہا تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا یار جو دعا مانگ رہے تھے نا، جو دعا کے کلمات پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سکھاؤ، کیونکہ وہ کلمات تیرے رب کو بڑے پسند آئے ہیں، وہ کلمات، وہ جملے تیرے رب کو بڑے پسند آئے ہیں، وہ ہمیں کلمات بتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یوں دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید، اے اللہ مجھے ایمان کامل کی دولت عطا فرما، میری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرما۔ ایک دعا یہ ہے، اور دوسری دعا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اے میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وعدوں کا حق، تیرا وعدہ سچ ہے، تو نے جو وعدے فرمائے ہیں تیرا ہر وعدہ سچا ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌ، اور تیری ملاقات بھی برحق ہے، کل بروز محشر ہمیں تیرا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا ہے تجھ سے ملاقات ہوگی، یہ بھی برحق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، جنت بھی برحق ہے، وَالنَّارُ حَقٌ، دوزخ بھی برحق ہے، وَرُسُلُكَ حَقٌ، تیرے رسول جتنے بھی ہیں سب کے سب حق تھے، سب کے سب برحق تھے، وَكِتَابُكَ حَقٌ، جتنی تو نے کتابیں اتاری ہیں سب کی سب تیری کتابیں برحق تھیں، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌ، سب کے سب انبیاء حق تھے، وَمُحَمَّدٌ حَقٌ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں، پیارے آقا بھی سچے ہیں۔
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 2 دعائیں کی، ان میں سے جو پہلی دعا ہے یہ روایت صحیحہ کے مطابق ہے، یہ بھی ہے، لیکن وہ دعا ایسی ہے کہ اس وقت حضور نے فرمایا یہ دعا تیرے رب کو پسند آ گئی، لہذا مانگ، تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، غزوہ بدر کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے مشرکین اور کفار کی جہاں جہاں موت ہونے والی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچ کے بتا دیا تھا کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ حضور نے پہلے نشاندہی فرما دی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی، جب جنگ کا اختتام ہوا، کافر مرے ہوئے تھے، تو ہم نے جب جا کر کے دیکھا حضور نے جس جگہ پر نشاندہی فرمائی تھی اور جس جگہ پر نام لیا تھا وہ اس کے نہ آگے تھا نہ اس کے پیچھے تھا، اسی جگہ پر وہ مر چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی غزوہ بدر میں شامل تھے۔ ابو جہل میں یوں کہوں کہ اس وقت کافروں کا ٹرمپ تھا۔ ابو جہل بھی اسی غزوہ بدر میں تھا اور اس کو مارنے والے 2 بچے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ذریعے، اور پوچھا تھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ابو جہل کہاں کھڑا ہوا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ، ہمیں اس کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو 2 بچے جاگ کر کے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ واپس وہ بچے خوشی مناتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں انعام حاصل کرنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مارا ہے ابو جہل کو، اس کو قتل کر دیا ہے، ہمیں انعام دیجیے۔ تو دو چھوٹے بچے، ایک کہہ رہے نہیں میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے مارا، اس نے نہیں مارا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو میں تمہاری تلواریں دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ جب تلواریں حضور نے دیکھی تو دونوں کی تلواریں خون سے آلودہ تھی۔ حضور نے فرمایا تم دونوں انعام کے مستحق ہو، ایک نہیں، تم دونوں انعام کے مستحق ہو۔ یہ دونوں بچے حملہ کر کے، لیکن ابو جہل اس وقت بھی زندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے پوری خبر کے ساتھ کہ ابو جہل مر چکا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بھاگا، جہاں جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی معائنہ کرتے کرتے ابو جہل کے جب قریب پہنچا تو اس کی سانس چل رہی تھی، بول بھی سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جا کر کے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ میں نے کہا آج میرے لیے سعادت اور خوش بختی والی بات ہے کہ میں امت کے اس فرعون کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اس کی سانسیں چل رہی تھی، زندہ تھا، میرے پاس جو اسلحہ تھا، ہتھیار تھا، میں نے اصل ایک تو شیطان ہو، شیطان کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر عقل ہو تو وہ شیطان در شیطان ہوتا ہے۔ ابو جہل تو شیطان تھا نا، کافروں کا سرکردہ اور سرغنہ تھا۔ مرتے مرتے اس نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ مجھے اگر مارنا ہے نا تو ایسا کر میری گردن کو تھوڑا سا نیچے سے کاٹ لینا، یہاں سے نہیں کاٹنا، تھوڑا نیچے سے کاٹ لینا، تاکہ جب سب کافروں کے سر کٹے ہوئے رکھوں تو میرا سر بڑا ہوگا، میرا سر سب کافروں کے سروں سے بڑا ہوگا، اس لیے میں فخر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تیری خبر لیتا ہوں، میں تیری ساری فرمائشیں پوری کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی گردن پر تلوار ماری، سر کاٹا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو 100% تسلی اور اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں اب کہ عبداللہ بن مسعود آج ابو جہل کا سر کاٹ کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تو آج اس امت کے فرعون کو مار کر آیا ہے۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ فرعون تھا، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے غزوہ بدر میں یہ بہت بڑا آپ نے یہ کارنامہ بھی دیا۔ یہاں پر میں دو باتیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے نوٹ کر کے آیا ہوں۔ پیلو کا درخت ہم کہتے ہیں، پیلو کا درخت
ہمارے ہاں مکوں کا ساگ بولتے ہیں، یہاں کراچی میں مکوں کا ساگ، ہمارے ہاں پیلو بھی بولتے ہیں، اور بھی لفظ ہے وہ بھی بولتے ہیں۔ تو پیلو کا درخت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پیلو کے درخت سے میں حضور کا مسواک تیار کر رہا تھا، بنا رہا تھا، پیلو کے درخت کو کاٹ کر کے اسے صاف ستھرا کر رہا تھا۔ ہوا کا جھونکا، یہ طبی طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود پتلے تھے، آپ کی پنڈلیاں پتلی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پیلو کا درخت کو کاٹ کر کے مسواک بنانے میں لگا ہوا تھا، ہوا کا جھونکا آیا تو میرا کپڑا میری پنڈلی سے ہٹ گیا، یعنی پنڈلی میری ننگی ہو گئی، تو آس پاس جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ مجھ پر ہنس رہے تھے، اور وہ یعنی کہ میری پتلی پنڈلوں کو دیکھ کر کے وہ ہنس رہے تھے۔ عام طور اگر پتلی پنڈلی والا ہو اور مذاق کرنے والا تو دیکھے وہ کہے گا دیکھو موٹی پنڈلی والا کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہے پتلی پنڈلی والا، لیکن جو مذاق کرنے والا وہ کیا کہے گا، موٹی پنڈلی والا۔ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں میں آپ کا مسواک تیار کر رہا تھا اور یہ لوگ جو ہے میری پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے، یعنی مجھ پر مذاق کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم پر مذاق کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کون کون تھا جو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ سب پتہ چل گیا کہ کون کون تھا۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، آج تمہیں یہ تھوڑے وزن والا لگتا ہے نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا وزن تھوڑا سا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ جب ترازو کے اندر ان کے نام اعمال کو رکھا جائے گا اور ایک طرف جو ترازو کا اپنا ایک وزن ہوگا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جائے گا، تو اس وقت ان کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے تسلی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دفاع کیا ہے۔ آخر میں نصیحتیں، 4 نصیحتیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی ہیں، اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن 4 نصیحتیں ہیں بڑی زبردست ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نوٹ کر لیا، یاد کر لیا تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ان 4 باتوں کی تمہیں قسم دیتا ہوں، قسم کھا کر کے آپ نے فرمایا میں ان 4 باتوں کی قسم دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کو اپنی نعمت نہ دے، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنی نعمتوں کا اظہار نہ فرمائے، کسی کو اپنی نعمت نہ عطا فرمائے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ اور دوسری بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہی، آپ نے فرمایا دنیا میں جس بندے کی اللہ رب العالمین پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو بندہ دوسرے کسی فرد کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو دیکھ کر کے اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر کے اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے۔ ہاں اس کے عیب دیکھ کر کے اگر اس کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ تمہارا عیب ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، لہذا ہوشیار ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر، یہ تو درست ہے، لیکن اگر اس کا عیب دیکھ کر کے بجائے اس کو بتانے کے دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا کامل ایمان نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ کامل ایمان والا وہی ہے جو دوسروں کے عیب کو دیکھ کر کے اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرا تجربہ ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ انسان کا حشر، انسان کا اٹھنا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف یہ نیت بنا لینی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، آپ نے فرمایا آج یہی بات جو ہے آپ کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہی بات ہمارے معاشرے میں آج پائی جا رہی ہے۔ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز تو ہے،
کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، ہمیں اتنا علم ہے، لیکن ہم فرق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے۔ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، ہم کافر کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، منافق کو بھی اپنے چرنوں میں بٹھا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے ہم دلائل دیتے پھرتے ہیں کہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ہے تو انسان، کم از کم ہے تو انسان۔ اتنی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ہر وقت سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر انسان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اس کا انسان ہونا کس کام کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اے لوگوں، مسلمان اور کافر کو کبھی برابر نہ سمجھنا۔ یہ جملہ نوٹ کرو، مسلمان اور کافر کو کبھی بھی برابر نہ سمجھنا کہ مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، نہیں، مسلمان اس کی فضیلت بلند ہے، کافر کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مسلمان مرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے، اور کافر مرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، مسلمان نے کلمہ پڑھا، 70 سال تک اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی، 70 سال کے بعد اس کی سانس نکل گئی، 70 سال کے بعد مر گیا، 70 سال تک وہ اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، لہذا اسے 70 سال جنت میں رہنے دیا جائے۔ اور ایک کافر ہے، 70 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کافر رہا، اسے 70 سال تک جہنم میں رہنے دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سوال بڑا بہترین ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کا کلمہ پڑھا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، اور کافر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ربوبیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کلمات کو یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔